محروم ہو جاتی ہیں، وہ ہاتھ پیلے ہونے کے لیے ترس رہی ہیں، ان کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، ان کے باپ کے پاس فارن کنٹری کے ٹکٹ نہیں، ویزے نہیں، ان کے باپ کے پاس اتنی کمپنی نہیں، پیسے نہیں کہ اپنی جوان بیٹی کو جو ترس رہی ہے شوہر کے لیے اسے بیاہ سکیں، اس کے لیے کوئی دولہا خرید سکیں، اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دے سکیں، وہ بیچاری شادیوں سے نا امید۔ کیا ہوتا ہے؟ وہیں پر زناکاریوں کے لیے شیطانی راہیں کھلتی ہیں اور پھر زناکاریوں کا سلسلہ ختم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو طلاق ہو گئی ہیں، وہ عورتیں جوانی میں جن کے شوہر مر چکے ہیں، آخر ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جس نے یہ کہہ کر کے شادی نہیں کی میں اپنے بچوں کو پال لوں گی، دنیا کیا کہے گی کہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی، یہ مرے تو دوسرا مرد لوں، اس لیے وہ بیچاری شرم کے مارے وہ بچے کو پالتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ جوانی میں کسی غیر کے دروازوں پر جا کر برتن مانجتی ہے، ان کے گھر کے کپڑے دھلتی اور ہوس پرستوں کی بھیڑیوں کی بری نگاہیں اس کے جسموں سے ٹکرا کر اس کے عزت و آبرو کو کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پیٹ کا بھوک اتنا ہوتا ہے کہ کاد الفقر و یکفر، کبھی کبھی بھوک اتنی شدت سے لگتی ہے کہ آدمی کو کفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بھوک کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آدمی زنا کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، ننھے منھے بلکتے ہوئے بچے اسے یاد آتے ہیں، سردیوں سے ٹھٹھرتے ہوئے وہ ننھے بچے جب ٹھٹھرتے ہیں، ماں کیا کرے گی؟ کہیں اپنی عزت کا سودا نہ کرے تو اس کو کون سنبھالے، اس کو کون روٹی دے، اس کے بچوں کو کون دودھ لا کے دے؟ اس لیے وہ زنا کرتی ہیں، اور ایسے زنا خفیہ انداز سے یہی شوہر بیٹھ کر کے ہے، اور تو یہی تمہارے شوہر ہیں جو تمہارے سامنے پاک اور پوتر بن کے آتے ہیں، تم کہتی ہو دوسری شادی مت کرو، یہ جا کے ذلیل، یہ جا کے بدکاریاں کرتے ہیں، یہ جا کے زنا کرتے ہیں، اور ان کے بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں جنہیں غیر مسلم سوسائٹیاں اٹھا کے لے جا کے پرورش کرتی ہیں اور انہیں تمہارے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ وہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا لڑکا یہ ذلیل جا کے بدکاری کر کے، یہ عورت یہ لڑکی کس طرح کے بدکاریاں بولو، یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ رب الجلال کی قسم ہے، یہ کوئی مورخ اور کوئی بیوقوف اس طرح کی وہ جو ہے سوچا کہ نہیں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں۔ آپ کو بتاؤں، ایک نہیں ہمارے پاس مسلسل رپورٹ ہے سعودی عرب جیسے ملک کے اندر، جدہ کے اندر اردو نیوز ایک اخبار نکلتا ہے، اس کی کٹنگ میرے پاس موجود، ایک آدمی بتا رہا اخبار میں رپورٹ آئی کہ میں بودا باندی کے موسم میں جدے کے اندر اپنی گاڑی سے تیز رفتار سے جا رہا تھا، اچانک سگنل آیا، سگنل کے اوپر میں کھڑا ہو گیا، رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے، میں کھڑا ہوا سگنل کے اوپر اور غور سے بارش کا ہلکی بارش کا میں مشاہدہ کر رہا تھا، اتنے میں میری نظر وہ کچڑے کے ڈبے کی طرف، بازو میں جو تھا ڈبا اس کی طرف پڑی، وہاں ایک کارٹون پیک تھا اور اس کے اوپر 4-5 بلیاں جو ہیں پنجے مار رہے تھے، لیکن اس میں حرکت ہو رہی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بلیاں اس کارٹون میں کیوں اور اس میں سے حرکت ہو رہی ہے، کیا ہے اندر؟ چنانچہ اس نے کہا میں نے گاڑی سائڈ میں نے جا کے بلیوں کو بھگایا، میں نے کارٹون کھول کے دیکھا تو ایک ننھا منھا بچہ زندہ، اس کے آنکھوں پر اور اس کے منہ کے اوپر چونٹیاں چمکی ہوئی اور وہ تڑپ رہا۔ کہا میری غیرت، میرے ضمیر نے مجھے جھجھوڑا، میں نے اس کو گاڑی میں لیا اور فوراً ایسے ہاسپٹل سعودی عرب میں موجود ہیں، یہ تم ہندوستانی مسلمانوں ابھی تک نہیں بنایا، تم نے کرسچن نے بنا لیا، غیر مسلموں نے بنا لیا، تم شتر مرغ کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہو اور جوتے چپل کا انتظار کر رہے ہو کہ جب جوتے چپل لگیں گے تب ہم بھی کریں گے، کب کرو گے؟ جا کر کے انہوں نے وہاں ایسے ہاسپٹل موجود، وہاں جا کے اس کو فوراً دیا، فوراً ڈاکٹروں نے اس کو چیک اپ کیا اور وہ دوا لگایا، چوٹیاں گئی اور اس کو انجیکشن دے کے بچے کو بچا لیا، الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھو ایک ایسے ملک میں جہاں اسلامی قانون ہے، وہاں اس بچے کو ناجائز اور حرام طریقے سے ڈالنے والا قانون، کس نے کی یہ حرکت؟ کون تھی وہ ماں جس نے ایک ننھے منھے بچے کو اس طرح سے ناجائز طور پر جنم دے کر آ کر کے کیسے اس کا کلیجہ مانا ہوگا کہ کچڑے کے ڈبے بن بچے کو کارٹون میں بند کر کے چھوڑ دے؟ لیکن موت کا خوف اتنا شدید ہوتا ہے، عزت کا ڈر اتنا شدید ہوتا ہے، زنا کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت وہ خوف نہیں ہوتا اس کو، لیکن جب وہ ناپاک بچہ پلتا ہے، بتاؤ اس وقت یہ ڈر لگتا ہے اس کو، عزت کا اللہ کا نہیں، بتاؤ اس بچے کا کیا قصور جس کو تم نے جنم دیا تمہاری وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے کہا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو عورتیں تم میں پسند ہیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، زنا مت کرو۔ زنا بولو
زنا مت کرو. اور لوگوں شادیوں کو اتنا سہل بنا دو, شادیوں کو اتنا آسان بنا دو, سنو کہ زنا معاشرے میں مشکل ہو جائے, مشکل ہو جائے زنا کرنا. آج 5 منٹ میں اگر کوئی نوجوان زنا کرنا چاہتا ہے, یہاں سے نکلے زنا کر لے گا, اسی باغ میں کوئی مشکل نہیں. لیکن شادی کرنے کا بیچارہ ارادہ کرے, اللہ, کوئی لڑکی ارادہ کرے, اللہ, 5 برس لگیں گے. بولو لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ تم نے شادی اتنی مشکل بنا دی کہ زنا آسان ہو گیا. میاں تم زنا کو اتنا, شادی اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل. سمجھائی کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ نے فرمایا اچھی لگے تو یہ 2 3 3 4 کرو, اور اگر عدل نہ کر سکو, مجبور ہو تو ایک. یہ بوجہ مجبوری ہے. بولو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سب سارے کے سارے مجبور ہیں. جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یہ چمن میں, گلستاں میں اتنے پھول جو بغیر کھلے مرجھا رہے ہیں, ان پھولوں کا پاسبان محافظ بنو, ان کو اپناؤ. ان کو شوہر کی ضرورت ہے, ان کو پیٹ کی کپڑے کی ضرورت ہے, عزت اور اپنے عصمت کے اور عفت کے بچاؤ کی ضرورت ہے. اس کے محافظ بنو. اور اے باپو اور اے بیٹیوں بہنوں والو, اللہ کے لیے اپنی ماں, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو ایسے شریف اور نیک گھرانوں میں پیش کرو, ان سے شادیاں کرواؤ, نیک ہوں, صالح ہوں, ایک دوسرے سے رابطے اور محبت پیدا کرو. 2 3 3 4 کرو. اس میں کوئی کسی کی روزی نہیں مارتا. ہماری بہنیں سوچتی ہوں گی یہ مولوی تو پٹی پڑھا کے جا رہا ہے, یہ کہیں ایسا نہ ہو. یہ آپ بے فکر رہنا, یہ آپ کے جیتے جی ایسا بھاری اتنا جرم, اتنا بڑا جرم تو یہ کرنے والے نہیں. بے فکر رہو. یہ تو وہ قوم ہے جو سنتے ہیں یہاں اس کان سے سن کو اس کان سے نکال دیتے ہیں. اس لیے آپ مجھے لان تان نہ کیجیے گا میری بہنوں. بے فکر رہنا. یہ لوگ ان سے تو بے فکر رہنا. ہو سکتا ہے میری بات آنے والی نسلیں اپنائے انشاءاللہ تعالی, لیکن جو کر چکے ہیں اب ان کی ہمت نہیں رہی. یہ گئے لیکن آنے والے جو نوجوان ہیں انشاءاللہ تعالی اس بات کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پھولوں کے حاصل کرنے اور ان کو اپنے پیشانیوں کی زینت بنانے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, اسلام نے آخری لمحے تک ایک دوسرے سے معاشر کی زندگی کو پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو جیتنے, فتح کرنے اور ہر ایک کے اپنے حقوق دینے کا حکم کیا ہے. کسی نے شادیاں زیادہ کر لی, آسان ہے, لیکن اگر عدل نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا آدھا دھڑ ایسا ہوگا جو جیسے فالج جزا ہوتا ہے, جس کو بیکار ہوتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کرے. اس لیے اگر کرنا بھی تو عدل اور انصاف کے ساتھ, جو کھانا اس کو وہ کھانا اس کو, جیسا گھر اس کا ویسا گھر اس کا, جو کپڑا اس کا ویسا کپڑا اس کا, جتنے جوتے اس کے اتنے جوتے اس کے, جتنے کلو سیب اس گھر میں اتنے ہی کلو سیب. یہ نہیں کہ پہلی والی کو 2 کلو دے دیا اور چھوٹی والی کو آدھا کلو دے دیا, نہیں, 2 کلو ادھر تو 2 کلو ادھر, اس طرح سے. اور اللہ برکتیں دیتا ہے, اللہ رحمتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اسلام کی بڑی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر جتنا کہا ہے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان جہود اور جد و جہد کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے اور اجتماع منعقد کیا ہے, جن نوجوانوں نے اور جن تحریک نے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے اور انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی زندگی میں صحت میں تندرستی برکت عطا فرمائے. اور ہم سب جتنے بھی حاضرین ہیں اور ہماری مائیں بہنیں حاضر ہیں, ہم سب کو, بچے بوڑھے جوان, اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.